وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشمتك رائحة طيبة فأوضع رائحتك وابن عم رسول الله فقلت نعم. ولديك تحت الكساء وأقبل علي عليه السلام ناخذ الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لنكن معكم تحت الكساء. قال له عليك السلام يا وخي ويا وسيدي وخليفتي وصاحب البيت قد أذنت لك. ودخل علي عليه السلام تحت الكساء ثم أتيت له الكساء وقلت السلام عليك يا فتاه يا رسول الله أتأذن لنكن معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. ودخلت تحت الكساء. فلما كمل جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وأمه بيد اليمنى للسماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامة اللحم ودم دمي علم لما يعلمه ويحزن لما يحزنه وناهر لمن غلبه وسلم لمن سلمه وعدو لمن عاداه ومحبا لمن أحبه. إنه مني وأنا منه فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكية ولا بحرا يجري ولا فلكا يسير في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمير جبريل رب ومن تحت الكساء. فقال الله عز وجل وأهل بيت النبوة ومعدن رسالة فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبريل عليه السلام يا ربي أتأذن لنا حبيبا إلى الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمير جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلكية ولا بحرا يجري ولا فلكا يسير لأجلك ومحبتك. وقد أذن لندخل معكم فاستأذن لي رسول الله. وقال رسول الله عليك السلام يا من وحي الله إن
له نعم قد أذنت لك ودخل جبريل عليه السلام معنا تحت الكساء فقال لي إن الله قد دعا إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في المحفل من محافل أهل الأرض وفي هدو شيئة المحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفر لهم يتفرقوا فقال علي عليه السلام والله يفتح فرشيعتنا والرب الكعبة فقال برسول الله صلى الله عليه وآله يا ولي الذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نبي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جويشية محبين وفيهم محموم إلا وفرد الله هما ولا محموم إلا وكشف الله هما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام لولا ينفقنا وسعيد وكذلك شيعتنا فاضل وسعيد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما امت رسول اللہ سید غلام حیدر تقوی ابن سید طاہر حسین تقوی سید حیدر علی زیدی ابن سید ناصر حسین زیدی سید قسیم ابن نسیم امروہلی ہاشم حسین زیدی ابن شفیع احمد حاضرین اپنے تمام مرحومین کے حساب سے سیدہ قیصر سلطانہ بنت سید عزیز الحسن حاضرین اپنے تمام مرحومین کو یاد کرتے ہوئے تلاوت فرمائیں قبولیت مجلس اور کچھ لوگی جناب زیادہ کے لیے دھوپ پڑیے وہاں تاکہ پیش کرتا ہوں لوائقین سے متعلقین سے غرصہ سے جن کے مرحومین کے اشارے ثواب کے لیے مجلس عزیز حسین کی جا رہی ہے قرآن اگر تقوی ابن سید طاہر حسین تقوی سید حیدر علی زیدی ابن سید ناصر حسین زیدی سید قسیم ابن نسیم امروہلی طاہر احمد ہاشم حسین زیدی ابن شفیع احمد اور سیدہ قیصر سلطانہ بنت
عزیز حسین نقوی، ان سب کی بلندی درجات کے لیے درود پڑھیے محمد حسرت ہے کہ ہوں دم تہے خاکے شفا، حسرت ہے کہ ہوں دم تہے خاکے شفا، مٹی میری تسبیح کا دانا کر دے یا رب میرے۔ درود پڑھیے محمد۔ خدمت کا صلہ ملتا ہے، ارے ماں باپ کے خدمت کا صلہ ملتا اور ان قدموں میں جنت کا مزہ ملتا، ناراض بھی ہو جائے تو تم نہ کر، ناراض بھی ہو جائے تو تم نہ کرو، ارے راضی ہو جائیے تو خدا ملتا، ماں باپ کے درود پڑھیے محمد۔ ناصر مطابق ایک بند سوال فرمائے بیوی منوا مقبورہ کا بھی سوال کی وجہ سے اصل میں حکم کی تعمیر کر رہا ہوں، ایک قدر سیکھنے ہیں گھر میں چاہیے مطلب ثواب کے لیے ضرور پڑھیں اور انہیں کی ثواب کے لیے ماں سے مطابق ایک بند سوال بچوں کی محبت کا خزینہ ہے، بچوں کی محبت کا خزینہ
گرائے جو جینے کا کرینہ منزل پہ جو پہنچا دے وہ زینہ جو پار لگا جو پار لگا دے وہ سفینہ اولاد کو دن رات دعا کرتی ہے ماں اگر اس وقت پتہ چلتا ہے جب مرتی ہے ماں اولاد کو دن رات دعا کرتی ہے ماں اگر اس وقت پتہ چلتا ہے جب مرتی ہے ماں بچوں کی محبت درود پڑھیے مرحوم کی مرضی کے ساتھ جب زیب کربلا مولا ہوئے جب زیب کربلا مولا ہوئے خاک شفا زمین تو مسیحا ہوئے میرے جوان لے کے یکتا ہوئے اور لو کر دبانے سے گویا ہوئے رو کر زبانے سے گویا ہوئے ارے فلحال کچھ میرا دے خدائے کربلا خدا نے بخشا تجھے گزرے تجھ پہ اجے رسول ہر درد چہرہ کا بائے ذرہ گزرے نہ چاہے تو وہ زمین جو آج سے بڑھتارا تو وہ زمین جو آج سے بڑھتارا
साथ कोई बे सरो सामान न हो पाएगा करबला हुसैन सा मेहमान न हो पाएगा मुझा तो कोई बे सरो सामान न हो पाएगा करबला हुसैन सा मेहमान न हो जब ज़ेबे करबला सूरह फातिहा पढ़िए शोहदाए करबला और असीरान करबला को हत्या कर दिया। मिलके पढ़िए दुरूद मोहम्मद वाले एक मरतबा सूरह अलहम्द, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर इन मरहूमीन को जिनके मैं नाम ले रहा हूँ आपके सामने हिसाब फरमा दिए। सैयद गुलाम हैदर तकवी इब्न सैयद ताहिर हुसैन तकवी, सैयद हैदर अली ज़ैदी इब्न सैयद नासिर हुसैन ज़ैदी, सैयद कसीम शायर अहलबैत इब्न नसीम अमरोही शायर अहलबैत, हाशिम हुसैन ज़ैदी इब्न शफी अहमद, सैयदा कैसर सुल्ताना बिनते अजीजुल हसन नकवी, इन सबको अल्लाह पढ़कर इसाल फरमा दे। आप आए भी इसलिए हैं और आज आप पढ़ेंगे तो कल आपके लिए पढ़ेगा। लेके पढ़िए दुरूद मोहम्मद वाले। एक मरतबा इन तमाम मरहूमीन की बुलंदी दर्जात के लिए और अपने अपने दिगर मरहूमीन जो है इंतकार कर चुके हैं, खासतौर पर बारगाह में जिनमें खिदमत अंजाम दी, उन सबकी बुलंदी दर्जात के लिए सब मिलकर एक बार दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले। बर्बाद मुरक़े खैरो निसार हुआ, अरे बर्बाद मुरक़े खैरो निसार हुआ, यानी कलम कलम चमने फिर कत्ल अल हुसैन का गुलिया बजा हुआ, अरे सिद्दे नबी पे नर गए अहले जफा हुआ, सिद्दे नबी पे नर गए अहले जफा हुआ, तो जहरा का चाचा के बादल में गिर गया, अरे खंजर का तेरा के दिल में उतर गया, तो घोड़े से फिर जमीन पे गिरे शाह
بیٹھا وہ اس جگہ نہیں جا بیٹھا وہ اس جگہ نہیں جا اس ظلم و جو سے چلی سے قرآن کا زینب نے مال کو رنگ کو قدم سیدانیاں بھی ساتھ چلی گئی زینب پکاری آئے میرے بھائی جان ارے بھائیا پکار لو بہن کے کرم پہنچا بھیجو کسے طرح اس کو سب میرے گھر ڈھونڈے میں کہاں میرے بھائی کدھر ڈھونڈے بہن کہاں میرے بھائی یہ بند دنیا غور سے ارے کٹی دیوا کرنے کی لگے کام دے جاوا کٹی دیوا کرنے کی لگے کام دے تو ریتی پہ لوٹ لوٹ بولے وہ دل اے آسمان اے حسین پلک اے آفتاب کیا زہرا کمال اے آفتاب کیا ہوا زہرا کہ برا کیا سکتا سلطا کنے اے کربلا بغداد مہمان کدھر اے کربلا بتا تیرا مہمان کدھر ہر بھی بیمار کو ہوئے گا قرآن پر لو گئے حسین کو کچھ بہنا پر بنوے حسین کچھ بہنا جب سر کے کھولنے کے لیے ہاتھ اٹھا تب دلی دل میں سوچ کے یہ کہتے جا تب دل میں سوچ کے یہ زینب کہا ہے اور سے آئی کو کیا ہوا ارے بولے نہ بتا میرے والے بولے نہ
آخری بندے گئے پکاریا گلے سے لگا ارے ماں نے بلند بنایا تھا بیوہ بنا ماتھے میں خاکہ دوارنا آج بڑھا ارے ماں نے بہت میں پھٹے اور زمان مانو دوار میں پھٹے زمان بابی سنائے گو اور کنارے گئے ارے تم تھی ہوا اور جی کیوں مارے گئے بابی سنائے گو کنارے گئے ارے جی کیوں تم کیوں مارے گئے برباد جب رکھے ہمارا قبول کرے آپ میرا پڑھ اللهم صل على محمد وآل محمد ہمارے نبی علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد تمام بھی مرحومین کے لیے خلوص دل سے محمد و آل محمد پر صلوات دیجیے چار مصرے بطور خاص پیش کرتا ہوں تمام مومنین کی جن کی مجلس منعقد کی جا رہی ہے بالخصوص ہمارے بڑے بھائی فاخر حسین تقوی صاحب کے والد مطہر تقوی صاحب کے لیے چار مصرے بطور خاص پیش کرتا ہوں محمد و آل محمد صلی اللہ کہ غلام لکھ دینا غلام فاتح بدرو حنین لکھ دینا یا سوگوار شاہ مشرقین لکھ دینا اور اگر تمام وصیت نہ میری یاد رہے تو میرے کفن پہ فقط یا حسین دینا میرے کفن پہ فقط یا حسین لکھ دینا دور پڑھیے سارے مل کر محمد ایک سورہ فاتح التماس ہے سید غلام حیدر تقوی میں سے طاہر حسین تقوی سید حیدر علی زیدی میں سے ناصر حسین زیدی سید قسیم ابن نسیم الروحی صاحب
مرثیہ گوشائے ہاشم حسین زیدی ابن شفیع احمد سید کیسر سلطانہ بنت سید عزیز الحسین نقوی اپنے اپنے مریضین کو شامل کرتے ہوئے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمانے کے لیے. بر محمد و آل محمد صلوات. علامہ رخصتی ہے امام صاحب کی مدینے سے ترجمہ کی جانب جناب صدرہ سے کچھ گفتگو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ہم جا رہے ہیں صغرا حافظ خدا تمہارا ہم جا اور کیا جانیے کہ واپس آئے نا بابا. ہاتھ میں ہاتھ دو دیکھو وعدہ کرو یاد کر کر کہ تم ہم کو رونا نہیں. ہم جا رہے ہیں صغرا حافظ خدا تمہارا اور اپنا خیال رکھنا اور تم کو قسم ہے صغرا اور گر ہو سکے تو بیٹا اور بابا کو بھول جانا آ سکے نہ گئے ہم وطن لوٹ کرے یاد کر کر کہ تم ہم کو رونا نہیں. ہم جا رہے ہیں صغرا حافظ خدا تمہارا اور اے میری شاہزادی اور ناراض ہو پدر سے اور کیا اس طرح سے ہم کو اور رخصت کرو کہ گھر سے ہم چلے جائیں گے پھر نہیں آئیں گے یاد کر کے کہ تم ہم کو رونا نہیں. ہم جا رہے ہیں صغرا حافظ خدا تمہارا اور گھر کی
अच्छा ए मेरे बाबा जाए खुदा को सौंपा और आप जीते रहे इस तरह ना कहे याद कर कर के तुम हमको रोना नहीं हम जा रहे हैं सुबरा हाफिज खुदा तुम्हारा। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। मुल्तमिस हूँ आप तमाम हज़रात से एक सूरह फातिहा कुल मरहूम मोमिन मोमिनात बिलखुसूस शहदाए मिल्लत जाफरिया और मरहूम सैयद ग़ुलाम हैदर तक़वी इब्न सैयद ताहिर हुसैन तक़वी, मरहूम सैयद हैदर अली ज़ैदी इब्न सैयद नासिर हुसैन ज़ैदी, मरहूम सैयद क़सीम इब्न नसीम, मरहूम हाशिम हुसैन ज़ैदी इब्न शफ़ी अहमद, मरहुमा सैयदा कैसर सुल्ताना बिन्त सैयद अज़ीज़ुल हसन नबी और इसमें अपने मरहुमीन को शामिल फरमा के तिलावत फरमाएं। बर अज़मत हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम एक मतला और 3 शेर वक्त की कमी को मुझे खातिर रखते हुए और मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए पेश कर रहा हूँ। कहती थी सकीना के चले आइए बाबा कहते थे सकीना से हमें प्यार बहुत है, क्या प्यार इसे कहते हैं बतलाइए बाबा। अब मेरा ये वादा है कोई जिद ना करूंगी, पानी न सही हमको ले आइए बाबा। बाबा
پھر آپ کی مرضی ہے چلے جائیے بابا عزت یہی کہہ کے قضا کر گئی بچی آ جائیے امو میرے آ جائیے بابا کہتی تھی سکینہ کہ نہ رلوائیے بابا برعظمت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات بر محمد علی محمد صلوات برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات صلی اللہ. میرے والد شاعر اہل بیت قاسم ابن نسیم امروی صاحب کا آج سوئم بھی ہے اور دیگر مومنین کا بھی ہے. ایک سورہ فاتحہ شاعر اہل بیت قاسم ابن نسیم امروی اور تمام مومنین جو بھی فرشت ہے ان کے لیے سارے ثواب کے پر محمد والے محمد صلی اللہ. میرے والد قاسم ابن نسیم کو ایک شعر بہت پسند تھا جو ان کے کلام کا جوہر ہے. عجب انجام جنگ کربلا ہے عجب انجام جنگ کربلا ہے گلا کٹنا تھا خنجر کٹ گیا ہے عجب انجام جنگ کربلا ہے گلا کٹنا تھا خنجر کٹ گیا ہے. سلام پیش خدمت ہے امام حسین کی شان کو میرا امیر صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں امیر صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں غریب کرب و بلا کو حسین کہتے ہیں امیر صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں غریب کرب و بلا کو حسین کہتے ہیں. یہ کائنات بچا لی تباہ ہونے سے یہ کائنات بچا لی تباہ ہونے سے دوبارہ کن کی صدا کو حسین کہتے ہیں. یہ کائنات بچا لی تباہ ہونے سے دوبارہ کن کی صدا کو حسین کہتے ہیں. سفر حسین کا کب کربلا پہ ختم ہوا سفر حسین کا کب کربلا پہ ختم ہوا کہ صبر زین ابا کو حسین کہتے ہیں. رہے گا پیکر فکر رسول پائندہ رہے گا پیکر فکر رسول پائندہ کہ منیت کی قبا کو حسین کہتے ہیں. یہ کہہ کے در کھلا رحمت کا
روز عاشورہ، یہ کہہ کے در کھلا رحمت کا روز عاشورہ، خطا کو حر تو دیا کو حسین کہتے ہیں۔ نبی نہیں ہیں مگر یہ مزاج کہتا ہے، نبی نہیں ہیں مگر یہ مزاج کہتا ہے، ہر ایک نبی کی ادا کو حسین کہتے ہیں۔ نبی نہیں ہیں مگر یہ مزاج کہتا ہے، ہر ایک نبی کی ادا کو حسین کہتے ہیں۔ فنا کی وادیوں سے یہ صدائیں آتی ہیں، ندیم رزق بقا کو حسین کہتے ہیں۔ بی بی زینب اور نام کی شان میں دین کی مستحکم بقا ہے زینب و شبیر سے، دین کی مستحکم بقا ہے زینب و شبیر سے، آج زندہ کربلا ہے زینب و شبیر سے، آج بھی آتی ہے شام و کربلا سے یہ صدا، مقصد غاصب مٹا ہے زینب و شبیر سے، اور حفظ حق عزم سفر ہے زینب و شبیر کا، قافلہ شر کا رکا ہے زینب و شبیر سے، آندھیوں کو کر لیا زنجیر روکی شورشیں، فتح کا روشن دیا ہے زینب و شبیر سے، کس میں دم روکے جو ذکر زینب و شبیر کو، جاویداں ذکر خدا ہے زینب و شبیر سے، اور مثل حر ظلمات کی دنیا کو ٹھوکر مار دو، مثل حر ظلمات کی دنیا کو ٹھوکر مار دو، درس یہ ہم کو ملا ہے زینب و شبیر سے، معجزن ہے جس کے بھی دل میں 72 کی ادا، رہنمائی پا رہا ہے زینب و شبیر سے، میں عمل کی راہ میں ہرگز نہ بھٹکوں گا ندیم، میرے دل کا رابطہ ہے زینب و شبیر سے۔ فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما سيد الشهداء عليه السلام، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة
فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال أيضا في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ فاتحہ کی التماس ہے سید غلام حیدر تقوی بن سید طاہر حسین تقوی، سید حیدر علی زیدی بن سید ناصر حسین زیدی، سید قاسم ابن نسیم امروہی، ہاشم حسین زیدی بن شفیع احمد، سیدہ قیصر سلطانہ بنت سید عزیز الحسن نقوی کے سارے ثواب کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم، یقیناً بہت سے حضرات یہاں پر اس منبر پر کسی اور کے منتظر تھے، کیونکہ قبلہ کی طبیعت ناساز تھی، جس کی وجہ سے وہ یہاں آنے سے قاصر رہے اور یہ ذمہ داری مجھے سونپ دی گئی. لہٰذا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کروں ایک مرتبہ ان مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے اور مولانا شہنشاہ نقوی اور جو بھی مومنین بیمار ہیں ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے مل کر باوازی بلند صلوات پڑھتے ہیں. اعزاز محترم، اس سال ثواب کی مجلس ہے سویم اور چہلم کی مناسبت، اور یہ محمد و آل محمد سے وابستہ افراد کی خوش نصیبی ہے کہ وہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں. وہ موت انہیں نصیب ہوتی ہے کہ جس سے بہتر موت پروردگار عالم نے اس دنیا میں خلق نہیں کی، جس موت کا نام ہے شہادت، جس کے لیے پروردگار خود کہتا ہے کہ انہیں کبھی مردہ مت کہنا. یہ اہل بیت کی محبت کرنے والوں کا امتیاز ہے کہ جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو امام معصوم کا ایک جملہ ان کی شان کے اندر چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے، من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ. یہ ہمیشہ زندہ ہے اور اتنے بابرکت ہیں کہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور پیچھے سے ان کی مناسبت سے مختلف مناسبتوں سے، کبھی سویم سے، کبھی چہلم تو کبھی برسی کی مناسبت سے فرش عزا بچتا ہے، وعظ و نصیحت ہوتی ہے، درس و تدریس ہوتی ہے، ذکر مسائل و فضائل ہوتے ہیں جن سے مومنین درس بھی حاصل کرتے ہیں اور ثواب بھی لے کر جاتے ہیں. تو یہ جانے والا چلا جاتا ہے لیکن اپنے پیچھے سے مختلف اوقات مومنین کو عبادت کے اندر مشغول رہنے کا وقت دے کر جاتا ہے. چلا گیا، کسی کے سویب کی مناسبت سے مجلس ہو رہی ہے، آپ اس عبادت میں شامل ہوئے، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ کیا کیا؟ عبادت کی. یہ اس
گھرانے سے تعلق رکھنے کی ایک برکت ہے کہ انسان خود تو چلا جاتا ہے لیکن پیچھے سے دوسروں کے لیے سامان ہدایت کا بندوبست کر کے جاتا ہے۔ تو موت، بہرحال میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں، قرآن مجید سے میں نے 2 آیتیں کہ جن کا پہلا حصہ دونوں کا سیم ہے، مشترک ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں یہ جملہ دوسرے مقام پر ذکر ہوا، آپ سب جانتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ ہر نفس، جسے بھی نفس کہیں گے وہ موت کا ذائقہ چکھے گا۔ جو بھی پروردگار عالم کی مخلوق ہے وہ موت کا ذائقہ چکھے گی۔ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 مقامات پر یہ آیت کا یہ فقرہ قرآن مجید میں مختلف سوروں میں موجود ہے۔ میں نے 2 سورے کہ ایک سورہ آل عمران اور دوسری سورہ انبیاء، ان 2 سے ان فقرات کا انتخاب کیا کیونکہ اس کے بعد میں، اس فقرے کے بعد جو کلمات ہیں وہ بہت ساری الجھنوں کو سلجھاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کے اندر پروردگار فرماتا ہے انما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ انسان اس دنیا میں آتا ہے، بہت سارے کام کرتا ہے، اچھے کام بھی کرتا ہے، برے کام بھی کرتا ہے، لیکن عزیزان محترم ہر اچھے کام کرنے والے کو اس کے اچھائی کا صلہ اس دنیا میں ضروری نہیں ہے کہ ملے، اور جو ملے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے عمل کے مطابق بھی ہو۔ ہم اس کے عمل کی اہمیت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ کیا وہ چیز جو میں اور آپ سمجھتے ہیں حقیقت میں اس عمل کا اجر قرار پا سکتا ہے یا نہیں، ہم اس بات کا علم رکھتے ہی نہیں ہیں۔ ہمیں کیا معلوم کہ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا کیا اثر ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہمیں کیا معلوم اہل بیت علیہ السلام کی شان میں، ان کی مدحت میں ایک شعر کہنے کا اثر کیا ہے، ہمیں کیا معلوم۔ ایک شاعر اہل بیت کی بھی مجلس ہے جنہوں نے ساری زندگی نوکری کی ہے سید الشہداء کی، آپ کو اور مجھے نہیں معلوم۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر کوئی دے دیا تو یہ اس کا اجر ہے، نہیں، یہ اس کے حقیقی اجر کی جگہ نہیں لے سکتا۔ حقیقی اجر اگر ایک ہاتھ حسین کے نام پر آپ کے سینے پہ لگتا ہے، اس کا اجر کیا ہے آپ کو اور مجھے نہیں معلوم۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی محبت ادا کر دی، محبت کا حق ادا کر دیا، یقیناً ہماری ذمہ داری ہمیں یہ کرنا ہے، لیکن اس کا اجر کیا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ بقول آیت اللہ وحید خراسانی کہ اس کا اجر اس وقت پتہ چلے گا جب قبر میں جاؤ گے۔ تو ہم اپنی عقل سے کسی عمل کے اجر کو معین نہیں کر سکتے، اور اس دنیا کے اندر بھی ہم ایسے ہی دیکھتے ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں جو کتنی زحمتیں کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن ان کو ان کی محنتوں کا صلہ نہیں ملتا جیسا ملنا چاہیے تھا، نہیں ملتا۔ پروردگار عالم اس آیت میں فرماتا ہے کہ انما توفون اجورکم، اگر مکمل اجر دینے کا کوئی مقام ہے تو یہ مقام دنیا نہیں ہے۔ تمہارے عمل کا جو تمہیں مکمل اجر، توفون اجورکم، مکمل اجر تمہیں کب ملے گا؟ کہا یوم القیامہ، قیامت کا دن ہے کہ جہاں پر تمہیں تمہارے عمل کا مکمل اجر دیا جائے گا۔ اس دنیا کے اندر اتنی طاقت نہیں، اس دنیا میں اتنی گنجائش نہیں کہ اس دنیا میں تمہیں تمہارے نیک اعمال کا اجر دیا جا سکے، نہیں۔ اور پھر فرمایا فمن زحزح عن النار، جس نے اپنے آپ کو آتش جہنم سے بچا لیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل ہو گیا،
फ़क़त फ़ाज़ा, वो कामयाब है। दो काम किए या एक काम दूसरे काम का नतीजा वाक़ हो रहा है, आतिश जहन्नम से बचा लिया, जन्नत में दाखिल हो गया, फ़क़त फ़ाज़ा, ये कामयाब है। और फिर फरमाया वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये जो दुनिया की ज़िंदगी है ना, ये सिवाय धोखे के और कोई और चीज़ नहीं है। ये दुनिया धोखा है, दुनिया गुरूर है, दुनिया मताए गुरूर है, एक बाजीचा है। तुम इस दुनिया में आए हो, मत समझो कि ये हर वो चीज़ जो इसमें इस दुनिया में तुम्हें दिखाई देती है वो हकीकत भी रखती है, नहीं। परवरदिगार आलम ने दो बातें बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में बयान कर दी। एक, तुम्हारे अमल का नतीजा तुम्हें क़यामत में मिलेगा। दूसरी चीज कहा कि दुनिया बाजीचा है, मताए गुरूर है। तीसरी चीज कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तुमने दुनिया में नहीं रहना, दुनिया से वापस जाना है। तुम इस दुनिया के लिए नहीं बने, तुम्हें परवरदिगार आलम किसी और मकाम पर देखना चाहता है। दूसरी आयत के अंदर क्या फरमाया, कहा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स मौत का जायका चखने वाला है। लेकिन अगला फिक्र क्या था, वनब्लूकुम बिश्शर्रि वल खैर, परवरदिगार आलम तुम्हें खैर और शर के अंदर मुब्तला करेगा। ये तुम्हारे लिए बाइस आजमाइश वाक़े होंगे, कभी खैर में मुब्तला करेगा, कभी शर में, कभी अच्छाई देगा, नेमतें देगा, तो कभी परेशानियां तुम्हारे सामने आएंगी। और उस वक्त परवरदिगार आलम तुम्हें देखेगा कि तुम उन परेशानियों में किस तरह का रद्द अमल करते हुए दिखाई देते हो। उन नेमतों में गर्क होने के बाद तुम्हारा जिंदगी गुजारने का अंदाज क्या होता है, उस वक्त परवरदिगार तुम्हें देखेगा। बस मौत आएगी, लेकिन तुम जो खल्क हुए हो इस दुनिया के लिए नहीं हुए। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हम तुम्हें वापस लेकर जाएंगे, इस दुनिया में भेज रहे हैं ताकि तुम्हें शर और खैर में मुब्तला करें, तुम्हें आजमाइश में डालें, और फिर आजमाइश में डालने के बाद देखें कि तुम कहाँ खड़े हो, तुम परवरदिगार आलम की बारगाह में कैसे आते हो। तो इज़ान मोहतरम, ये बिल्कुल वाज़ेह कानून है परवरदिगार का। परवरदिगार भेजता भी है और भेजने के बाद ये भी कह रहा है कि तुम इस दुनिया के लिए नहीं आए। खबरदार, इस दुनिया में तसव्वुर मत करना कि तुम्हें दुनिया के अंदर सारा अजर मिल जाएगा। अजर की जगह हमने क़यामत रखी है, अजर वहां मिलेगा। बस तुम इस दुनिया में नहीं रहोगे, तुम्हें इस दुनिया से जाना है। लिहाजा इस दुनिया के अंदर जब तुम्हारे सामने खैर और शर आए, तो मुहिम ये है कि तुम उस खैर और शर में जब दाखिल हो तो वहां से कामयाबी के साथ बाहर निकलो। इस अंदाज में तुम इस खैर और शर से बाहर निकलो कि तुमसे बेहतरीन और तुमसे ज्यादा खुशनसीब इंसान कोई ना हो। अगर तुम इस तरह निकल गए तो तुम बेहतरीन इंसान हो, तुम कामयाब इंसान हो, तुमसे बेहतर कोई नहीं है। इसके लिए एक बेहतरीन रास्ता जो परवरदिगार आलम ने इस इंसान के लिए मुकर्रर किया, वो मुकर्रर करदा रास्ता हिदायत वही का रास्ता था। परवरदिगार आलम ने किताब भेजी, किताब के साथ उस किताब को बयान करने वाले भेजे। किताब को बयान करने वाले दो तरह के थे। कुछ वो होते हैं कि जिनके ऊपर वही नाजिल होती है, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि कुरान को बयान करें, और कुछ लोग वो होते हैं कि जो कुरान की तफसीर करते हैं, कुरान की तालीम देते हैं, जिनका काम ये होता है हाथ पकड़कर इस गुमराह इंसान को उसके मकसद तक पहुंचा दें, जिसे आप अपनी इस्तिलाह में कहते हैं इमाम। जो शख्स भी इन लोगों से वाबस्ता हो गया, जो कुरान और वारिस कुरान के साथ मुतमस्सिक हो गया, वो इस दुनिया से कामयाब निकलेगा। अब वो चाहे दुनिया की निगाह में दीवाना ही क्यों ना हो, अब दुनिया वाले उसे दीवाना ही क्यों ना कहते हो, अगर वो कुरान और अहले बैत से मुतमस्सिक हो गया तो उससे ज्यादा सआदतमंद कोई नहीं। तारीख के अंदर एक मिलता है ना, एक दीवाना, एक दीवाना, उसे दीवाना किसने बनाया? रिवायत कहती है कि सातवें इमाम ने कहा कि तुम दीवाने बन जाओ।
روایت کہتی ہے ساتویں امام نے کہا کہ تم دیوانے بن جاؤ. ابھی تک مفتی اعظم تھا, بہترین فتویٰ دیتا تھا, بہترین دین کو بیان کرتا تھا, لیکن جیسے ہی دیوانہ بنا تو اب اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے, کیونکہ دیوانے کی خاصیت یہی ہوتی ہے کہ دیوانہ کچھ بھی کہے سامنے والا اگنور کرتا ہے. اب یہ اپنی دیوانگی کے اندر کس طرح سے معارف اہل بیت کو بیان کر رہا ہے, تاریخ گواہ ہے آج تک وہ کلمات ایسے کلمات ہیں کہ جن کو سونے سے لکھا جائے, کوئی عام کلمات نہیں ہے. چھٹے امام کی تعلیمات ہیں, ساتویں امام کی تعلیمات ہیں. ایک جگہ سے گزر رہا ہے دیوانہ, جسے لوگ دیوانہ کہتے ہیں, یہ اہل بیت کا دیوانہ ہے, یہ چھٹے امام کا دیوانہ ہے, یہ ساتویں امام کا دیوانہ ہے, یہ آٹھویں امام کا دیوانہ ہے. ایک مقام سے گزر رہا ہے, دیکھا ایک مفتی اعظم درس پڑھا رہے ہیں. کیا کہا کہ مجھے جعفر صادق کی کچھ اختلاف ہے. کون سی بات؟ کہا وہ یہ کہتے ہیں کہ شیطان کو کہ جو کہ آگ سے بنا ہے اسے پروردگار آگ میں عذاب میں مبتلا کرے گا. مجھے اختلاف ہے, کیسے ہو سکتا ہے آگ کے اوپر اثر انداز ہو جائے. کہا مجھے جعفر صادق کی ایک اور بات سے اختلاف ہے. کہا وہ کیا؟ کہا کہ جو چیز ہوتی ہے وہ دکھائی دیتی ہے, کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا ہو اور دکھائی نہ دے؟ جعفر صادق کہتے ہیں دکھائی نہیں دیتا, اور میں کہتا ہوں وقتاً دکھائی دے گا. یعنی نادان سمجھتا ہے کہ ان آنکھوں سے خدا کو دیکھا جا سکتا ہے. جو چیز ان آنکھوں میں آ جائے وہ محدود ہوتی ہے, اور ہمارا خدا لامحدود ہے. اور تیسری چیز یہ کہ انسان جو بھی کرتا ہے, پروردگار عالم قرآن میں کہتا ہے کہ انسان کچھ نہیں کرتا, سب کچھ کرنے والا خدا ہے. سب کچھ کرنے والا خدا ہے, انسان کچھ نہیں کرتا. بس مجھے جعفر صادق کی اس بات سے اختلاف ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان فاعل مختار ہے, انسان خود اختیار رکھتا ہے, جبکہ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ انسان کے بعد خدا جو ہے سارے کام خدا کرتا ہے. مجھے اختلاف ہے. اس اہل بیت کے دیوانے نے ایک مٹی کی ٹھیکری اٹھائی اور اٹھا کے ماری اس مفتی اعظم کے پیشانی پر لگی, اور یہ وہاں سے دیوانہ ہے بھاگ گیا. اب جب بھاگا تو پیچھے لوگ گئے اور پکڑ کے قاضی کے پاس لے کر پہنچے. قاضی نے کہا کیوں مارا ہے؟ کہا کس کو مارا ہے؟ کہا ابو حنیفہ مفتی اعظم. کہا بلا کے لے کر آؤ, ان کو یہاں پر بلایا جائے. جب ان کو لایا گیا تو ان سے کہا کہ بھائی کیا ہوا؟ کہا کہ میرے یہاں پر اٹھا کے مٹی کی ٹھیکری ماری, یہاں درد ہوا. کہا عجیب بات کرتے ہو, تم مٹی سے بنے, میں نے مٹی ماری, کبھی مٹی کسی مٹی کو نقصان پہنچا سکتی ہے, تکلیف پہنچا سکتی ہے؟ تم ہی تو کہہ رہے تھے کچھ دیر پہلے کہ جعفر صادق کہتا ہے کہ آگ کو آگ نقصان نہیں پہنچا سکتی. اب مٹی نے مٹی کو کیسے تکلیف پہنچا دی؟ کہا اچھا نہیں, میرے درد ہو رہا ہے, تم نے یہ کام کیا ہے. اچھا, اور کہا یہ بتاؤ کہ تم یہ کہہ رہے تھے کہ تمہارے درد ہو رہا ہے, تو وہ درد کہاں ہے؟ درد تو دکھاؤ مجھے. کہا کیسی باتیں کرتے ہو, مگر درد دکھائی دیتا ہے. کہا تم نے ہی تو کہا تھا جو چیز ہوتی ہے وہ دکھائی دیتی ہے, تو کہاں ہے تمہارا درد جو دکھائی نہیں دے رہا؟ کہا تیسری بات تم نے ایک اور بھی کہی تھی, وہ یہ کہ تم فاعل مختار نہیں ہو. فاعل مختار تو پروردگار عالم کی ذات ہے. اب اگر تم میری شکایت کرنا چاہتے ہو تو میری شکایت مت کرو, اصل کرنے والا تو خدا ہے, جا کر خدا کی شکایت کرو. تو اہل بیت کے دروازے پر رہنے والا دیوانہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بہت ہی اہم ترین مسائل کو بہت ہی سادی سی مثال کے ذریعے انسان کو سمجھا دیتا ہے. یہ مظاہر ہمیں بہت ہی سادہ لگ رہا ہے, لیکن اہم ترین مسائل ہیں. خدا کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا. انسان فاعل مختار ہے. اگر یہ مان لیا جائے کہ خدا فاعل مختار ہے اس معنی میں جس معنی میں وہ لے رہے تھے, تو عزیزان محترم کسی مجرم کو سزا نہیں ملے گی اس دنیا میں. یہ وہ انسان ہے جو بتا رہا ہے اپنی دیوانگی کے اندر کہ اس مسند پر ناجائز بیٹھنے کی سزا کیسی ہوتی ہے. اس مسند پر
اگر تمہارا حق نہیں ہے اور تم اگر بیٹھ جاؤ گے تو یاد رکھو اس کی سزا بہت خطرناک ہوگی. جب ایک مرتبہ آ کر خلیفہ کی مسند پر یہ بیٹھا اور خوب پٹائی کھائی. پٹائی کھانے کے بعد یہ سائڈ میں کھڑا ہوا رو رہا تھا تو خلیفہ وہاں پر پہنچا. خلیفہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا آپ کی مسند پر بیٹھ گیا تھا, ہم نے اس کو اتارا ہے اور اس کی پٹائی کی ہے. خلیفہ نے اپنے غلاموں کو ڈانٹا اور اس کو دلاسا دینے لگا. کہا کہ میں اپنی پٹائی پر نہیں رو رہا, میں اپنی پٹائی پر نہیں رو رہا, میں تو اس بات پر رو رہا ہوں کہ تھوڑی دیر اس مسند پر بیٹھا تھا, تھوڑی دیر کے لیے اس مسند پر بیٹھا تھا تو میرا یہ حال ہو گیا. اگر 20-25 سال تیری طرح سے پوری زندگی گزار دیتا تو پھر اترنے کے بعد میرا کیا حال ہوگا. تو ناجائز اگر کسی جگہ پر انسان بیٹھ جائے تو اس کا حال ایسا ہوتا ہے. ایک سلوات پڑھنے محمد والا. تاریخ میں ملتا ہے ایک مقام سے یہ گزر رہا تھا, کیونکہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھی ایام ہیں. ایک مقام سے گزر رہا تھا. اب ایک روایت کے مطابق امام حسن عسکری علیہ السلام کو اس نے درد کیا, ایک روایت کے مطابق, اور بعض روایتوں کے مطابق یا بعض علماء نے اس کے اوپر حاشیہ لگایا کہ نہیں وہ کوئی اور بہلول تھا. لیکن بہت سی کتابوں کے اندر اسی بہلول کا نام آیا ہے. اب یا نام کا مسئلہ ہے یا جو بھی, لیکن تاریخ میں ملتا ہے. کہا کہ 11ویں امام چھوٹے سے ہیں, دنیا کی بات ہو رہی تھی ہماری, چھوٹے سے ہیں, ایک مقام پر کھڑے ہوئے ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور آپ کے سامنے بچے کھیل رہے ہیں. اس کا جب اس مقام سے گزر ہوا تو یہ رک گیا. اس روتے ہوئے بچے کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کے پاس کھیلنے کے کھلونے نہیں ہیں تو میں آپ کے لیے خرید کر لے کر آتا ہوں. آپ کے پاس کھیلنے کے کھلونے نہیں ہیں, میں آپ کے لیے خرید کر لاتا ہوں. جیسے یہ جملہ سنا اس روتے ہوئے بچے نے یعنی 11ویں امام نے سر اوپر کیا اور ایک جملہ کہا, اے کم عقل تجھے نہیں معلوم کہ ہمیں کھیلنے کے لیے خلق نہیں کیا گیا, ہمیں کھیلنے کے لیے خلق نہیں کیا گیا. یعنی اس دنیا میں جو تمہیں بھیجا گیا ہے وہ اس لیے نہیں کہ تم کھیلو, تم بازی کرو, ہاں نہیں, تم ہمیں کھیلنے کے لیے نہیں خلق کیا. کہا پھر کس کے لیے خلق کیا ہے؟ کہا ہمیں 2 کاموں کے لیے خلق کیا ہے. 11ویں امام فرما رہے ہیں ہمیں 2 کاموں کے لیے خلق کیا ہے, ایک علم اور دوسری عبادت. اس دنیا میں آئے ہیں علم کو حاصل کرو کہ جو تمہاری روح کی غذا ہے. جس طرح انسان اپنے جسم کی غذا کا خیال رکھتا ہے نا, اسی طرح سے انسان کو اپنی روح کی غذا کا خیال رکھنا چاہیے. جب آپ کے اور میرے سامنے کوئی کھانا آتا ہے تو ہم آنکھ بند کر کے اسے نہیں کھاتے. توجہ کیجیے گا, جب آپ کے میرے سامنے کوئی کھانا آتا ہے تو آپ اور میں آنکھ بند کر کے نہیں کھاتے. آپ کو کوئی کھانا پیش کرتا ہے تو آنکھ بند کر کے آپ اسے تناول نہیں کرتے, بلکہ آپ دقت کرتے ہیں کیا ہے, کیا کھلایا جا رہا ہے, کیسی کوالٹی ہے. اگر آپ کو بتا دیا جائے کہ ہم نے فلاں جگہ سے لیا ہے تو ممکن ہے آپ اس پہ ہاتھ نہ لگائیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اپنا جسم بہت عزیز ہے, آپ کو اپنا جسم بہت عزیز ہے, آپ اس کا خیال رکھنا چاہتے ہیں. لہٰذا ہر قسم کی غذا آپ اپنے اس جسم کا حصہ نہیں بناتے, احتیاط کرتے ہیں. اسی طرح سے انسان کی روح کی بھی غذا ہے, اس کی طرف توجہ کی زیادہ ضرورت ہے. ہر کسی کی بات کو سننا نہیں ہے, ہر کسی کی بات کو سننے کے بعد فوراً ہضم نہیں کرنا. اگر کسی کی کوئی بات سنی بھی ہے, اگر کوئی آ کر آپ کو کچھ کہہ رہا ہے, دین کے نام پر کچھ دے رہا ہے, تو آپ کی پہلی ذمہ داری ہے اس بات میں غور و فکر کریں. آپ کی دوسری ذمہ داری ہے کہ آپ اس بات کے بارے میں سوال کریں. ایسے ہی آنکھ بند کر کے کسی کی بھی بات کو قبول کرنا سوائے معصومین, اس کا نام ہے اندھی تکلیف, اس کا نام ہے اندھی تکلیف. یعنی اگر سامنے والا آپ کو دلیل دیتا ہے تو آپ قبول کیجئے, آپ کا حق ہے, میرا حق ہے. آپ اس سے سوال کیجئے, جناب یہ حدیث آپ نے پڑھی, کہاں سے پڑھی, اس کا حوالہ کیا ہے, یہ آپ کا حق ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص آپ کے سامنے آ کر کوئی عقیدہ پیش کرتا ہے, کوئی نظریہ دیتا ہے,
تو آپ کی روح کی غذا دے رہا ہے آپ کو، آپ کی روح کی غذا دے رہا ہے. آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی روح کو اس سے آلودہ ہونے سے بچائیں. جس طرح اپنے بدن کو ہر قسم کی غذا کا حصہ نہیں بناتے، کہیں ایسا نہ ہو نقصان پہنچ جائے، تو اسی طرح سے اس سے زیادہ اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنی روح کی حفاظت کریں. لہٰذا امام فرماتے ہیں ہمیں کس لیے بھیجا گیا؟ کہا ہمیں علم کے لیے. علم حاصل کرو. قرآن میں احادیث کے اندر کتنی تاکید آئی ہے. جب سے پیدا کیا ہے جب تک دنیا میں ہو، من المہد الی اللہ، تمہاری ذمہ داری ہے علم حاصل کرو. کون سا علم؟ وہ علم جو تمہیں خدا تک پہنچائے، وہ علم جو تمہاری آخرت سنوار دے، وہ علم کہ جو تمہاری روح کی غذا ہے، اس علم کو حاصل کرو. اچھا، دوسری چیز کیا فرمائی امام نے؟ فرمایا کہ عبادت کے لیے خلق کیا ہے ہمیں، علم اور عبادت کے لیے. عبادت کیا ہے؟ اس انسان کی خلقت کا مقصد. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے اس انسان کو کیوں خلق کیا؟ اس جن کو کیوں خلق کیا؟ اس لیے کہ یہ عبادت کرے. عبادت کے لیے اس بندے کو خلق کیا، اس مخلوق کو خلق کیا. تو امام نے اسے یہ جواب دیا، کہا کہ تو مجھ سے کہتا ہے بازی کے لیے، کھیل کے لیے. کہا ہمیں کھیلنے کے لیے خلق نہیں کیا. امام یہ اپنے لیے نہیں کہہ رہا، یہ تمام انسانوں کے لیے کہہ رہے ہیں. کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ جناب امام کے لیے مخصوص تھا. نہیں، امام بتا رہے ہیں کہ اس انسان کو کس لیے خلق کیا؟ علم اور عبادت کے لیے. امام سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو علم و عبادت کے لیے خلق کیا ہے؟ کہا تو نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ قرآن میں پروردگار عالم کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ پروردگار عالم نے تمہیں ایسے ہی خلق کر دیا. تمہاری زندگی کا مقصد ہے علم حاصل کرنا، تمہاری زندگی کا مقصد ہے عبادت پروردگار کرنا. کیا تم اس کی طرف پلٹائے نہیں جاؤ گے؟ خاموش ہو گیا. کہا اچھا، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی. یہ بتائیے کہ آپ کی سن بہت کم ہے، آپ کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ موجود نہیں، اس کے باوجود آپ کی آنکھوں سے یہ آنسو کیوں جاری ہے؟ آپ کی آنکھوں سے یہ آنسو کیوں بہ رہے ہیں؟ اب امام معصوم نے ایک عجیب جملہ کہا کہ میں اپنے گھر میں اپنی ماں کو دیکھتا ہوں جب وہ چولہا جلاتی ہے نا، تو بڑی لکڑیاں اس وقت تک نہیں جلتی جب تک چھوٹی لکڑیوں میں آگ نہ لگ جائے. بڑی لکڑیوں کو جلانے کے لیے چھوٹی لکڑیوں کو جلانا پڑتا ہے. کہا مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں میں دوزخ کے چھوٹی لکڑی کی جگہ پر، چھوٹے ایندھن کی جگہ پر نہ ہو جاؤں. انسان کسی بھی چیز کو، کسی بھی عمل کو حقیر نہ سمجھے. جب امام سے یہ جملہ سنا تو اس کے بعد کہتا ہے کہ مجھے نصیحت کیجیے، مجھے بتائیے میں کیا کروں، مجھے نصیحت کیجیے. اب روایت طویل ہے، اس کے اندر امام نے اشعار کی صورت میں، شعر کی صورت کے اندر اسے نصیحت کی. اور نصیحت کیا کی؟ نصیحت یہی کی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو دنیا ہے اس نے اپنے پائنچے اوپر کیے ہوئے ہیں اور تیز رفتار میں دوڑ رہے ہیں، اور یہ دنیا کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی. ایسا نہیں ہے کہ انسان یہ سوچے کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں تو رہ جاؤں گا. یہ ایک دنیا جو ہے کسی کے لیے ٹھہرتی نہیں ہے، کسی کا استقبال نہیں کرتی. اگر استقبال کرتی ہے تو اسے پشت بھی کرتی ہوئی چلی جاتی ہے، اس انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. بس اے انسان کہ تیری طرف اس انداز میں تیری موت آ رہی ہے جس طرح سے ایک تیز رفتار گھوڑا کسی کی طرف آ رہا ہوتا ہے. تجھے چاہیے کہ تو ٹھہر جا، غور و فکر کر اس سے پہلے کہ تجھے موت آ جائے. یعنی اس دنیا سے گزرنے سے پہلے تفکر کر، غور کر، یہ دیکھ کہ تیرے نامہ اعمال میں کچھ ہے یا نہیں ہے. اگر نامہ اعمال خالی ہے تو اس نامہ اعمال کو بھرنے کی کوشش کر. ایسا نہ ہو کہ اس دنیا سے تو خالی نامہ اعمال سے رخصت ہو جائے. امام بتا رہے ہیں اس دنیا میں تم آئے ہو تو تمہیں کیا کرنا ہے. اس دنیا کے اندر تم نے بونا ہے، اس دنیا میں تم نے عمل کرنا ہے.
اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے. یہ دنیا بہت تیزی سے بے وفائی کرتی ہوئی دکھائی دے گی. تم یہاں نہیں رہو گے, یہ دنیا تمہارے لیے باقی نہیں رہے گی. بس اپنی موت کو یاد کرو. لہذا مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب بہت ہی خوبصورت جملہ فرماتے ہیں, یا ابن آدم کن وسیع نفسک, اے آدم کی اولاد اپنا وسیع خود ہو, اپنے کاموں کو خود انجام دو. وصیت کرتے ہیں نا, وصیت کرتے ہیں کیا کہ جب میں چلا جاؤں تو میرے بعد یہ کام کر دینا. مولا فرماتے ہیں بات کو چھوڑو, اپنی زندگی کے اندر اپنے کاموں کو انجام دو. بات کا نہیں معلوم کہ جو میں وصیت کروں گا اس پہ عمل ہوگا بھی یا نہیں ہوگا. ایک سال بات پڑھتے ہیں محمد والا. خود اپنے وسیع بنو, خود اپنی فکر کرو, کسی پر بھروسہ مت کرو. تم چند دن کی زندگی لے کر آئے ہو, نہ جانے کب تمہاری موت آ جائے. اس سے پہلے کہ موت آئے تم اپنے سارے کام مکمل کر لو, سارے کام. عزیزان محترم, دنیا کے اندر انسان کی زبان بہت چلتی ہے, لیکن جس وقت اس کا آخری وقت آتا ہے تو یہ زبان چلنا بند ہو جاتی ہے. روایت کہتی ہے, رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب اگر کسی کے آخری وقت میں کسی کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آ جائے تو جنت اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے. لیکن یہ آیت ہو, کتنے ہی لوگ ایسے ہیں, کتنے ہی واقعات معصومین کے زمانے کے ملتے ہیں کہ معصوم رسول آ کر تلقین کر رہا ہے, کہتا ہے لا الہ الا اللہ, لیکن زبان نہیں چلتی, زبان نہیں چلتی. حتی واقعات ایسے ملتے ہیں کہ انسان مسلمان نہیں بلکہ یہودی اس دنیا سے جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عمل میں کمی ہے. انسان اپنی زندگی کے اندر وہ سب کچھ کر جائے کہ جو اسے بعد میں کام آئے. کسی پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم اپنے وسیع خود بنو, اپنے کاموں کو خود انجام دو. لہٰذا روایت میں ملتا ہے کہ رسول خدا کو ایک شخص نے وصیت کی, کہا یا رسول اللہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو یہ جو میرا پورا اسٹور ہے کھجوروں سے بھرا ہوا, یہ خیرات کر دیجیے گا, صدقہ دے دیجیے گا. جب وہ مر گیا تو رسول خدا نے اس کی طرف سے صدقہ دے دیا. جب ساری کھجوریں دے چکے تو آخر میں ایک خراب سی کھجور ملی, ایک بچی. رسول خدا نے فرمایا کہ اگر یہ ایک کھجور وہ اپنی زندگی کے اندر صدقہ کرتا تو اس صدقے سے بہتر تھا. کسی کے اوپر بھروسہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا معلوم وہ انجام دے یا نہ دے. یہ مرحومین تو خوش نصیب ہیں, یہ مرحومین کہ جن کی یہ مجلس ہو رہی ہے, یہ خوش نصیب ہیں کہ ان کی مجلس ہو رہی ہے. میں قسم کھا کے نہیں کہہ سکتا کہ جب اس دنیا سے جاؤں گا مجھے بھی کوئی یاد کرے گا. نہیں معلوم, نہیں معلوم کہ ہم کس حالت میں اس دنیا سے جائیں گے. ہمیں پیچھے کوئی صلوات پڑھنے والا, کوئی الحم پڑھنے والا, کوئی نماز پڑھنے والا, کوئی اچھے الفاظ میں یاد کرنے والا ہوگا یا نہیں ہوگا. کس مقام پر اس دنیا سے جائیں گے نہیں معلوم. لہٰذا اپنا کام اس دنیا کے اندر خود کر کے جاؤ. ایک صلوات پڑھو محمد والا. اپنی روح کی نظافت کر کے جاؤ. اس نظافت کے لیے جو بہترین عمل ہے وہ کیا ہے؟ ذکر الموت جلاء للقلوب. موت کا ذکر انسان کے قلب کو منور کر دیتا ہے, جلا بخشتا ہے. موت کا ذکر کرو. یہ موت کی مجلس ہے, اظہار ثواب کی مجلس ہے. یہ مومنین جو اس دنیا سے چلے گئے, یقیناً ایک بڑی مصیبت ہے جب باپ اور ماں اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. انسان اس مصیبت پر صبر کرے, یہی اس کا امتحان ہے. بہت مشکل وقت ہے ان تمام افراد کے لیے کہ جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. عظیم نعمت ہے, اس نعمت کا کوئی مداوع نہیں ہو سکتا. لیکن اہل بیت علیہ السلام نے جو تعلیمات آپ کو دی ہیں, جو اس غم کے مداوع کے لیے آپ کو احادیث
آپ تک پہنچی ہیں، اس کا ایک جملہ وہ یہ کہ جب تمہیں کوئی اپنا یاد آئے، جب تمہیں رونے کا دل چاہے اپنی ماں پر، اپنے باپ پر، فبکی علی الحسین، حسین پر گریہ۔ یہ آج حسین کی قربانی کا اثر ہے، یہ حسین کی عظمت کی علامت ہے جو اس وقت دنیا کے اندر اللہ کی اذان کی آوازیں گونج رہی ہیں۔ تو اس بہت مشکل وقت ہے انسان کے اپنوں کا انسان سے رخصت ہو جانا، لیکن جس کے پاس حسین کا غم ہو، جس کے پاس اہل بیت کا غم ہو، تو ان غموں کے سامنے پھر کوئی غم نہیں رہتا۔ ایک ماں کے اصالِ ثواب کی مجلس بھی ہے اور باپ کے اصالِ ثواب کی مجلس بھی ہے۔ ماں کا غم اگر کسی کو یاد آئے تو وہ مدینے میں رہنے والی ماں کو یاد کرے، وہ ماں کہ جو بوڑھی نہیں تھی، جس کی عمر 50 برس نہیں تھی، تاریخ کہتی ہے 17 برس 18 برس کی سن تھی، 18 برس کی سن کی، لیکن عالم یہ تھا کمر جھک چکی تھی، ہاتھ میں ہنسا ہے، پیشانی پر رومال بندھا ہوا ہے، چلنے کے لیے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس ماں کے اوپر کون سی مصیبتیں آئیں؟ ان رخصت ہونے والی مومنات پر کوئی ایسا وقت تو نہیں آیا نا کہ ان کے دروازے پر کوئی آیا ہو اور دروازے کو دھکا دیا ہو۔ حسین کی ماں پر یہ مصیبت آئی تھی، زینب ام کلثوم کی ماں پر یہ مصیبت آئی تھی۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ بچے چھوٹے چھوٹے اپنے گھر میں موجود تھے تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے اس جلتے ہوئے دروازے کو دھکا دیا گیا، اور ان کی ماں در و دیوار کے درمیان میں آئی اور ایک جملہ مدینے کی فضاؤں میں گونج رہا ہوگا، یا فضا خزینی، اے فضا میرا تھامو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ اجرکم اللہ۔ ماں کی مصیبت دیکھنی ہے تو مدینے میں آ کر دیکھیے کس طرح سے ان بچوں نے وہ منظر دیکھا ہوگا کہ جب فاطمہ زہرا علی کو روکنا چاہتی تھی اور کوئی ایک ملعون آگے بڑھ کر تازیانِ فاطمہ کے حوازوں پر مار۔ اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس ماں نے اتنی مصیبتیں دیکھی کہ ایک جملہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے بابا کی یاد میں یہ کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ اے بابا، آپ کے جانے کے بعد فاطمہ پر اتنی مصیبتیں پڑی کہ اگر دنوں پر پڑتی تو وہ سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتی۔ ہاں عزیزو، فاطمہ زہرا کی مظلومیت کا عالم یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں علی غسل دے رہے ہیں، رات کی تاریکی میں علی کفن دے رہے ہیں، رات کی تاریکی میں علی دفن کرنے لے کر جا رہے ہیں۔ ارے فاطمہ کی مظلومیت تو یہ ہے کہ آج بھی فاطمہ کی قبر کا معلوم نہیں۔ ہاں عزیزو، یہ ماں کی مصیبت تھی، اور باپ کی مصیبت دیکھنی ہے نا تو کربلا میں آئیے اور سید سجاد و سکینہ کے بابا کی مصیبت کو یاد کیجئے۔ آپ کے باپ، آپ اپنے بابا کی مصیبت کو بھول جائیں گے، اپنے بابا کی مصیبت کو بھول جائیں گے۔ ارے جوان بیٹا موجود ہو، کوئی تصور کر سکتا ہے باپ کا لاشا بے گور کفن پڑا رہے۔ ارے سید سجاد کی مظلومیت تھی کہ ایک مرتبہ جب سید سجاد نے اپنے بابا کو دیکھا ہے تو کس عالم میں دیکھا؟ ارے کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پر۔ مظلومیت ختم نہیں ہوئی۔ جب 11 محرم کو ایک مرتبہ اس قافلے کو لے جایا جا رہا ہے نا تو تاریخ کہتی ہے سید سجاد نے جب مقتل میں اپنے بابا کو دیکھا ہے نا تو کیفیت یہ ہے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا۔ جناب زینب نے دیکھا بیٹا سید سجاد یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کہا پھوپھی اماں جوان بیٹا موجود ہے، پھوپھی اماں جوان بیٹا موجود ہے، باپ کا لاشا بے گور و کفن۔ ارے عزیزو، جب باپ کو چھوٹی بیٹی یاد کرتی تھی نا تو ایک مرتبہ کوئی آ کر اس بیٹی کو اپنے سینے سے نہیں لگاتا تھا، کوئی دست شفقت نہیں پھیرتا تھا۔
تاریخ یہ کہتی ہے اس معصومہ نے جب اپنے بابا کو یاد کیا، کوئی تازیانے مارتا تھا، کوئی نیزے چبوتا تھا۔ لعنة الله على قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والی محمد کی عظمت کا، اس مجلس کا، ان عبادات کا ثواب ان مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والی محمد کی عظمت کا، ان مرحومین کی قبور کو نور محمد والی محمد سے منور فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، شفاعت محمد وآل محمد نصیب فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کی عظمت کا، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، انہیں اپنے مرحومین کے لیے زیادہ سے زیادہ کارہائے خیر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو اپنے مرحومین کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان انصار میں شامل فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس سے ان تمام مرحومین کے لیے تلاوت فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تعب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ سبحان اللہ۔ السلام عليك يا عباد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك وعلى جدك وأبيك، السلام عليك وعلى أمك وأخيك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا عين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس، أنيس النفوس أيها المدفون بعرض الدوس، السلام عليك يا سلطان يا أبو الحسن يا ولي ابن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته۔ السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان الأمان الأمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في حوض سعود وفي كل سعب، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإن أعطاه تسكنه وأجزك وترعاه وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل